الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، جو کتاب لے کر آج حاضر خدمت ہوں وہ ہے القراءۃ الراشدہ، جلد ثانی۔ اس سے پہلے ہم نے اس کتاب سے پہلا موضوع شہامت الیتیم کا کچھ حصہ پڑھا تھا، اور آج پھر سے اسی درس کو شروع کرنے جا رہا ہوں، اور جہاں سے بات باقی تھی وہاں سے پڑھانے جا رہا ہوں۔ وَلَمَّا انْتَقَلَ النَّبِيُّ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَسَكَنَ هُنَالِكَ أَحَبَّ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا۔ وَلَمَّا انْتَقَلَ النَّبِيُّ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے، من المکہ، مکہ سے، الی المدینہ، مدینہ کی جانب۔ انتقل ینتقل معنی منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، یہ باب افتعال سے ہے۔ من مکہ، من حرف جر آنے کے باوجود مکہ پر زبر ہے، یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ وَسَكَنَ هُنَالِكَ، اور آپ وہاں سکونت اختیار کر لیے، آپ وہاں ٹھہر گئے۔ سکن یسکن کے مطلب ٹھہرنا، سکونت اختیار کرنا، باب نصر ینصر سے۔ احب ان یبنی مسجدا، اور آپ نے چاہا، آپ نے پسند کیا، احب یحب باب افعال سے معنی ہوتا ہے پسند کرنا، چاہنا۔ ان یبنی، بنا یبنی کا معنی ہوتا ہے بنانا، تعمیر کرنا۔ احب ان یبنی مسجدا، آپ نے چاہا کہ ایک مسجد بنائیں۔ لأن المسجد لازم للمسلمین وهو قطب یدور حولہ رحل الحیات الاسلامیہ، اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، وہو قطب، اور وہ محور ہے۔ قطب، قطب جمع قطب معنی محور، کھوٹا۔ مسجد کہہ رہا ہے محور ہے، یدور حولہ، جس کے ارد گرد، دار یدور کے معنی چکر لگانا، گھومنا، حول معنی ارد گرد، جس کے ارد گرد رحل حیات الاسلامیہ، اسلامی زندگی کی چکی گھومتی ہے۔ رحا معنی چکی، قطبن کا معنی محور، حولہ ارد گرد، رحن معنی چکی، الحیات الاسلامیہ کہہ رہے ہیں وہ ہوا، اور وہ سے مراد مسجد، اور وہ مسجد محور ہے جس کے ارد گرد اسلامی زندگی کی چکی گھومتی ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ نَازِلًا فِي بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنصَارِيِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ کانا کا فاعل نبی، کانا کا اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی ہے، اور نازلاً یہ اس کی خبر ہے۔ وَكَانَ ضَيْفًا عَلَيْهِ، اور آپ ان کے پاس مہمان تھے۔ علیہ میں ہا ضمیر یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب لوٹ رہی ہے۔ وکانا کے اندر ہوا ضمیر اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ضیفاً اس کی خبر ہے۔ وکانا قریبا من بیتہ مربد، اور اس کے گھر سے قریب ایک خالی جگہ تھی۔ کانا قریباً من بیتہ، اس کے گھر کے قریب ایک خالی جگہ تھی۔ کانا کا فاعل مربدن ہے، قریبا من بیتہ خبر مقدم ہے۔ وکانا قریبا من بیتہ مربد، اور اس کے گھر کے قریب ایک خالی جگہ تھی۔ ہا ضمیر اس کے گھر یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب۔ فأراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنی المسجد فی ذلک المکان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مسجد بنائیں
فی ذالک المکان، اس جگہ پر یعنی خالی جگہ پر مسجد بنانے کا آپ نے ارادہ کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لمن ھذا المربد، یہ خالی جگہ کس کی ہے؟ آپ نے سوال کیا یہ خالی جگہ کس کی ہے؟ قال رجل من الانصار اسمہ معاذ بن عفرا، انصار کے ایک آدمی نے کہا، جواب دیا، جس کا نام اسمہ، اس کا نام یعنی جس کا نام معاذ بن عفرا، معاذ بن عفرا تھا، انہوں نے کہا، ہوا یا رسول اللہ للیتیمین، ہوا یہ وہ زمین کی طرف اشارہ ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، للیتیمین، دو یتیموں کی زمین ہے، یہ خالی جگہ دو یتیموں کی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسم احدہما، ان میں سے ایک کا نام، ان دونوں میں سے ایک کا نام سہل، سہل ہے، وہ اسم الثانی، اور دوسرے کا نام سہیل، سہیل ہے۔ طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہلا و سہیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، بلایا سہل اور سہیل کو، یہ دونوں مفعول واقع ہیں اس لیے سہلا و سہیلا ہے۔ وہما ولدان یتیمان، اور وہ دونوں یتیم بچے تھے، لڑکے تھے۔ فلما حضر، حضر یحضر من حاضر ہونا، موجود ہونا، جب وہ دونوں حاضر ہوئے، تثنیہ کا صیغہ ہے، کلمہم اللہ، کلمہما رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے بات کی۔ کلم یکلم، تکلیم منے بات کرنا، گفتگو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، فی امر المربد، اس خالی جگہ کے بارے میں، وثمنہ، اور اس کی قیمت کے بارے میں۔ قال سہل و سہیل، سہل اور سہیل نے کہا، ہوا یا رسول اللہ للہ لا نشتری بہ ثمنا، سہل اور سہیل نے جواب دیا، کہا، یہ اے اللہ کے رسول اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول، للہ اصل کہا جائے گا تو اس طریقے سے، ہوا للہ یا رسول اللہ، یا ایسا کہہ سکتے ہیں، ہوا یا رسول اللہ، ہوا للہ، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کے لیے ہے، لا نشتری بہ ثمنا، ہم اسے بیچ کر قیمت نہیں لینا چاہتے۔ بیچنا ہوتا ہے نشتری کا معنی، یہاں کہیں گے بیچ کر قیمت نہیں لینا چاہتے۔ فبن المسجد، تو آپ مسجد بنائیے، بنا یبنی سے فعل امر ہے، ابنی فا داخل ہے، اسی لیے فعل مضارع، فعل امر کے اندر جو الف آتا ہے، جو حمزہ لے کر کے آتے ہیں، حمزہ وصلی ہوا کرتا ہے، حمزہ قطعی نہیں، اسی لیے فا لگا دینے سے گر جاتا۔ فبنی المسجدی، فبن المسجد، آپ مسجد بنا لیجئے۔ وقد طابت بہ انفسنا، ہمارے دل اس سے خوش ہیں، ہمارا نفس اس سے خوش ہے۔ طابہ یطیبو کا معنی ہوتا ہے اچھا ہونا، عمدہ ہونا، لیکن انفس و نفس کے ساتھ با صلہ بھی آئے، اس کا معنی ہوتا ہے دل کا خوش ہونا۔ طابت بہ انفس، دل کا خوش ہونا، تو کہہ رہے ہیں وقت طابت بہ انفسنا، اور ہمارے دل اس سے خوش ہیں، ہمارے نفس اس سے خوش ہیں۔ ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا، انکار کر دیا، ابا یا ابا معنی انکار کرنا۔ واشترى بها، واشترى منہما المکان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے یہ مکان خرید لی۔ اشترى بابی افتیال سے خریدنا، ودفع الثمن، اور قیمت ادا کر دیا۔ ودفع، دفع کرنا ادا کر دینا، اور قیمت آپ نے دے دی۔ وبنى المسلمون المسجد، اور مسلمانوں نے مسجد بنایا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بیدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کر رہے تھے۔ وینقل اللبن، اور اینٹ آپ منتقل کر رہے تھے۔
فقال قائل من المسلمین، لبن من اینٹ کہیں گے، اور دوسرا معنی گارے کا بھی آتا ہے۔ فقال قائل من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ لئن قعدنا والنبی یعمل، لئن قعدنا، اگر ہم بیٹھے رہے، والنبی یعمل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں، لذاک منا العمل المضلل، تو یقیناً لذاک منا، ہماری جانب سے یہ عمل گمراہ کن عمل ہوگا، تو یقیناً لذاک منا، تو ہمارے لیے یہ گمراہ کن عمل ہوگا۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَهُ وَيَقُولُونَ، آپ نے جو شعر اس میں دیا گیا لئن قعدنا، اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے تو یہ ہمارے لیے گمراہ کن عمل ہوگا۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَهُ وَيَقُولُونَ، کہہ رہے ہیں اور مسلمان اس کو بناتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فارحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ نہیں ہے زندگی مگر آخرت کی زندگی، یعنی دنیاوی زندگی میں مشقت تکلیف اٹھا لے، اصل زندگی تو آخرت کی عیش و آرام کی زندگی ہے، تو عیش من زندگی، اللہم اے اللہ لا عیش الا عیش الآخرہ، نہیں ہے زندگی مگر آخرت کی زندگی، فرحم الانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ وقد زاد فی هذا المسجد امیر المؤمنین عثمان بن عفان، اور اس مسجد میں اضافہ کیا، زیادہ کیا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی مسجد کی توسیع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دی۔ والملوک بعدہ، اور اس کے بعد بادشاہوں نے، ملوک بادشاہوں نے یکے بعد دیگرے ضرورت پڑتے وقت اس کو اور مزید اضافہ کیا اور بڑا کر کے بنا کر تعمیر کر دی۔ حتی ترونہ، یہاں تک کہ تم دیکھتے ہو، فی ھذا الشکل، تم اسے اس شکل میں دیکھتے ہو۔ آج اس کا ترجمہ ہو گیا، اور ترکیب اور کچھ قواعد ہم نے تو یوں ہی بیان کر دیے، لیکن آپ مکمل طور پر آپ لوگ حل کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں اسئلہ ہے، یعنی کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کو بھی آپ حل کر کے آئیں گے۔ این یقع المسجد النبوی، مسجد نبوی، سوال نمبر 1 ہے مسجد نبوی کہاں واقع ہے، اس کا عربی میں جواب دینا ہے۔ الی ای شیء دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس جانب بلا رہے تھے، کس کی دعوت دے رہے تھے، اس کا جواب دینا ہے۔ کیف واجہ المسلمون عذاب المشرکین، تیسرا سوال ہے مسلمانوں نے مشرکین کی تکلیف کا مقابلہ کس طریقے سے کیا، اس کا بھی جواب عربی میں دینا ہے۔ اذکر مراحل بناء المسجد النبوی فی المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بنانے کی مراحل کیا ہیں، ذکر کرنا ہے اس کو، کس طریقے سے، کب توسیع، کیسے کیسے، آپ اس کو ذکر کیجئے، بیان کیجئے عربی میں۔ من وسع المسجد النبویہ، مسجد نبوی کی توسیع کس نے کی، اس کا تذکرہ کرنا ہے کہ کون توسیع کرنے والے ہیں۔ اور ایک ایسے ہی بتا رہے ہیں حدد الخبر فیما یلی، نیچے دیے گئے ہوئے جملوں میں خبر کی تعیین کرو۔ ان المسجد لازم للمسلمین وہو قطب یدور حولہ رحل الحیات الاسلامیہ، یہ 2 جملے ہیں، اس میں خبر کی تعیین کرنی ہے، متعین کر دیں کہ کون خبر ہے، کون مبتدا ہے، کیا ہے، یہ آپ کر کے لائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو 5 سوالات ہیں، ان تمام سوالات کو
آپ خود بخود دیکھ لیں اور اس دیکھ کر کے عربی میں حل کر کے میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ سینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان قواعد کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ اس کے ذریعہ کتاب و سنت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔